بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے آرمی چیف کے نام ایک خط لکھا، اس کے بعد اس خط کو خیر سیکیورٹی ذرائع سے تو یہی کہا گیا جی خط نہ آیا ہے نہ ریسیو کرنا چاہتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اس میں سے کچھ پوائنٹس مسنگ تھے تو اس کا دوسرا پارٹ بھی جلد عمران خان کی طرف سے بھیجا جائے گا۔ وہ خط تو اپنی جگہ کے اوپر تھا، لیکن آج کی سب سے بڑی خبر امریکہ سے آنے والا خط ہے، اور امریکہ میں جو آنے والا خط ہے وہ 3 شخصیات کو اس کے اندر ان کو بھیجا گیا ہے یا ان کے نام لکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ شہباز شریف کو یا آصف زرداری کو خط لکھ بھی دیں تو وہ irrelevant بات ہے کہ ان کے پاس اختیار یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت یا کتنا کوئی اختیار پاکستان کے اندر ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور یہ سیاستدان بھی تسلیم کرتے ہیں، سیاستدانوں کے علاوہ بھی سب تسلیم کرتے ہیں، اور ایون پی ٹی آئی بھی تو یہی کہتی ہے کہ بات تو اسی سے کی جائے گی یا وہی خط بھیجا جائے گا جہاں پہ اصل اختیارات ہیں۔ اب یہ جو خط ہے یہ خط امپورٹنٹ کیوں ہے؟ خط امپورٹنٹ یہ ہے کہ جنہوں نے خط لکھا ہے، محسن نقوی جناب گئے تھے ابھی امریکہ، تو انہوں نے ان اراکین کانگریس سے ملاقات بھی کی تھی۔ اب اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس وقت بھی فری عمران خان کے نعرے لگائے، اور اس کے بعد موصوف واپس پہنچے ہیں، تو اب وہاں سے باضابطہ خط و کتابت شروع ہو گئی ہے۔ 23 جنوری کو واشنگٹن میں جو ولسن جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور اب جو ولسن ہے وہ ہے کون؟ نمبر 1 تو آپ کو یہ جاننا چاہیے، وہ جو فارن افیئرز، آرم سروسز، ایجوکیشن اینڈ ورک فورس کمیٹی ہے، اس کے حوالے سے ان کا یہ اختیار ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں چیئرمین کے طور کے اوپر۔ تو اب اس خط میں انہوں نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ خط کے اندر انہوں نے نام جو 3 ہیں، ڈیئر پرائم منسٹر شہباز شریف، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، چیف آف سٹاف آف دی آرم فورسز سید عاصم منیر احمد۔ اب یہ جو لکھا ہے یہ 6 فروری کی تاریخ کا خط ہے، جس میں جو ولسن ممبر آف جو کانگریس ہیں انہوں نے یہ خط لکھ کے یہ کہا ہے کہ جی اس ساری صورتحال میں، اور انہوں نے اس سب کے بیچ میں جو مطالبہ کیا ہے وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ میں اس خط کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لکھا کہ a strong US Pakistan relation is in national interest of our both countries، یعنی ان کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے مضبوط تعلقات دونوں ملکوں کے قومی مفاد کے اندر ہیں۔ In the over 75 years of bilateral relations between the US and Pakistan, our relationship has been strongest when Pakistan embraces its democratic ideals of rule of law، یعنی ان کے مطابق ہمارے تعلقات اسی وقت مضبوط ہوتے ہیں جب پاکستان میں رول آف لا کی حکومت ہو۔ I write with regard to the unjust detention of the former Prime Minister of Pakistan عمران خان، یعنی ان کے مطابق عمران خان جو ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی یہ جو اس وقت آپ نے حراست میں رکھا ہوا ہے وہ غیر منصفانہ ہے۔ I have many disagreements with Mr. خان، اس حوالے سے انہوں نے کچھ دیگر چیزوں کو لے کے جو کیا کہتے ہیں کہ چین کو لے کے اور رشیا کو لے کے جو پالیسی ہے اس کا جی مجھے اس سے عمران خان کے اوپر اختلافات ہیں۔ However, democracy cannot work if political opponents are unjustly detained on politicized charges rather than defeated in the ballot box۔ ان کے مطابق اس کے باوجود اس چیز کی کوئی وہ تائید نہیں کی جا سکتی کہ آپ جو ہے کسی کو سیاسی چارجز کے اوپر جیل میں رکھے بجائے اس کے کہ آپ اس کو بیلٹ کے ذریعے یا ووٹ کے ذریعے شکست دیں۔ I urge Pakistan to uphold democratic institutions, human rights and the rule of law, and respect the fundamental guarantees of due process, freedom of press, freedom of assembly and freedom of speech of the people of Pakistan. I urge Pakistan to free Imran Khan. Such a step would be a major step towards strengthening US-Pakistan relations۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور یہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کو مزید مضبوط بننے کی ایک وجہ بنے گی۔ اب وہ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں، اب اس بار تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ جناب ہمیں یہ خط ملا ہی نہیں ہے، اور پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے جو حکام ہیں ان کو کوئی ایسا خط وصول کرنے میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہے، کیونکہ ہمارے جو خط ہیں چلیں وہ تو اپنے گھر کی بات ہے، لیکن چونکہ یہ امریکی کانگریس کے رکن ہے، اور امریکی کانگریس کے جو رکن ہیں وہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور اس چیز کو ہم کم از کم جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے۔ تو اب ہوپ فلی اس کے اوپر ریئیکشن بھی آئے گا۔ چلیں یہاں سے ریئیکشن نہ آیا
تو دفتر خارجہ سے جو ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے وہاں پہ صحافی ضرور سوال کریں گے، اور جب وہ سوال کریں گے تو پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ ان کا کامنٹ آئے گا کہ آیا وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں، آیا وہ اس کو انڈورس نہیں کرتے، ملا ہے نہیں ملا، تو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ نمبر 2 آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی تھیں ان ترامیم کو چیلنج کیا تھا، اور اس حوالے سے پھر جو رجسٹرار آفس ہے انہوں نے کچھ اعتراضات لگا دیے تھے، اور آج آئینی بینچ نے ان اعتراضات کو کل عدم قرار دے دیا ہے اور رجسٹرار کو کہا ہے کہ ان کے اوپر نمبر الاٹ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ماضی میں سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) میں قوانین کے خلاف درخواستیں مرضی سے سنتی رہی ہیں، جو کیس دل کیا سن لیا، اور جو جس پہ دل نہیں کیا کہہ دیا کہ پہلے ہائی کورٹ جائیں۔ یہ بات درست ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، آج کل منصور علی شاہ صاحب اور عطر من اللہ صاحب مشکل میں ہیں اور ان کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشنز والا میٹر آیا تھا تو اس وقت بھی الیکشنز میں میٹر سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا تھا، اور جناب یحییٰ آفریدی صاحب ان سب نے کہا تھا کہ دیکھیے نا کہ جب معاملہ ہائی کورٹ کے اندر زیر التوا ہو تو سپریم کورٹ نہیں سن سکتی، لیکن اب سپریم کورٹ خود قرار دے رہی ہے کہ جناب جب بنیادی حقوق کے تحفظ کا معاملہ ہو تو سپریم کورٹ جو ہے وہ مقدمہ سن سکتی ہے اور براہ راست سن سکتی ہے، لیکن تب چونکہ اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنا تھا اور شاید کسی کے جو مفادات ہیں وہ کچھ اور تھے، تو ان مفادات کا تحفظ کیا گیا۔ اب باضابطہ نمبر الاٹ ہو گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئینی بینچ کے سامنے لگے گا، اور جب آئینی بینچ کے سامنے لگے گا تو کیا آئینی بینچ جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہو یا آرمی ایکٹ ہو ان کی ترامیم کے حوالے سے کر سکتا ہے؟ ان کے پاس جو سب سے بڑا چیلنج یا پہلا چیلنج ہے وہ تو جناب جو ترامیم جو فوجی عدالتیں ہیں ان سے متعلق ہے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق کم از کم اگر آپ کوئی اچھا موقف لے لیں یا کوئی فیصلہ کر لیں تو باقی جو چیزیں ہیں وہاں پہ بھی کلیئرٹی آنے کا پھر امکان ہے۔ اچھا، دوسری بڑی خبر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، وہ پیکا سے متعلق ہے۔ پیکا جیسا ایک کالا قانون لایا گیا ہے جو بنیادی طور پہ ہماری آوازوں کو بند کرنے اور ہمیں سزائیں دینے کا ایک قانون ہے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ کل پرسوں اس کو چیلنج کیا گیا تھا PFUJ کی جانب سے۔ اب جو اینکرز ایسوسی ایشن ہے اس نے بھی پیکا ایکٹ کو وہاں پہ چیلنج کر دیا ہے، اور اس کے اندر مختلف جو اینکرز ہیں جس میں حامد میر ہیں، نسیم زہرا ہے، انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں، درخواست دائر کی ہے، اور اس درخواست میں جو پیکا ایکٹ میں کی گئی ترمیم ہے اس کو کل عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اب وہ استدعا منظور کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی یہ ایک الگ سینیریو ہے، لیکن ایک بات بڑی طے شدہ ہے کہ آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں، آپ اس کو کھینچنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بچہ جانتا ہے کہ یہ جو ترامیم ہے ان کا ایک خاص مقصد ہے، اس میں سے خاص ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے جو ولسن کا خط دیکھا ہو تو انہوں نے بھی فریڈم آف سپیچ کی ایک بات کی ہے، اور فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ مشکل چیزیں ہو رہی ہیں، جب آپ یہ کریں گے تو پھر جون میں جو یورپی یونین نے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس ریویو کرنا ہے تو اس میں صرف فوجی عدالتوں کا میٹر پھر نہیں آئے گا، اس میں پھر آپ کے پاس جناب یہ بھی چیزیں آئیں گی اور دنیا آپ سے سوال کرے گی